الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ الماعون مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کا خاص مضمون بھی آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان اگر آخرت پہ ایمان نہ رکھتا ہو یا آخرت سے غافل ہو تو کیسی کیسی برائیاں اور کیسے کیسے اخلاقی بگاڑ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. مختصر سی صورتیں ہیں لیکن اس اعتبار سے بڑی مؤثر ہیں کہ ہر سورہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آخرت کا ذکر آتا ہے اس میں، اور عقیدے کو پختہ کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے جو اخلاقی عیوب ہیں یا اخلاقی برائیاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے. یہاں پہ انداز جو ہے یہ باقی صورتوں سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے اس سورہ کی ابتدا فرمائی ہے. کبھی تم نے دیکھا اس آدمی کو جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس میں کیسی کیسی برائیاں در آتی ہیں یا کیسی کیسی برائیاں وہ کرنے لگتا ہے. ارأیت الذی، استفہام کے لیے ہے. کیا رأیتا ماضی کا فعل ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے. مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت، لیکن اس کے بعد ہر پڑھنے والا مخاطب ہے ساتھ کا. اور یہ انداز جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو تعجب کا اظہار بھی ہے اور دوسرا نفرت کا اظہار بھی ہے. ارأیت کہنے میں تعجب کا اظہار بھی ہے اور نفرت کا اظہار بھی ہے. یعنی یہ جو آگے برائیاں پیدا ہو گئی اس آدمی میں قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اس پہ صرف تعجب ہی نہیں بلکہ یہ آدمی کا قابل نفرت بھی ہے. اور یہ انداز اس سے پہلے بھی بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے. سورہ علق میں مسلسل 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار فرمایا ہے. مثلا فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. یہاں اس آیت میں ابو جہل کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ منع کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں تعجب بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے حرم میں نماز پڑھنے سے کہ یہ ان کی نماز کے طریقے سے کوئی مختلف طریقہ ہے. اور ابو جہل کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ اپنی ناک کو زمین پہ لگاتے ہیں، میں معاذ اللہ اس کا سر کچل دوں گا. تو یہ جو ارأیت ہے اس میں بھی تعجب بھی ہے اور نفرت بھی ہے کہ ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے غور کیا، کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، ایک بندے کو مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارأیت فرمایا. اس میں تعجب بھی ہے اور نفرت بھی ہے کہ کیا تو نے غور کیا، کیا تو نے دیکھا الذی، اس شخص کو یکذب بالدین. یکذب کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے.
یکذب جو جٹلاتا ہے بالدین دین کو. دین کے دو معنی ہیں. ایک تو دین کا معنی طریقہ ہے دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین طریقہ زندگی بسر کرنے کا شریعت جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے. دین کا معنی طریقہ اور دوسرا دین ہے مالک یوم الدین جزا اور سزا. مالک ہے روز جزا کا. یہاں پہ مفسرین نے دونوں طرح کے معنی استعمال کیے ہیں. کیا تو نے غور کیا اس آدمی کی حالت پہ جو دین اسلام کو جٹلاتا ہے؟ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تو نے غور کیا اس آدمی کی حالت پہ جو روز جزا کو جٹلاتا ہے آخرت کو جٹلاتا ہے. لیکن بعد کا جو مضمون ہے آیات ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ دین اسلام کی بجائے جزا کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے اور زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. اب فرمایا یہ کہ وہ آدمی جو روز جزا کو جٹلاتا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ دو طرح کے عیب پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو حقوق العباد ہیں، ایک حقوق اللہ ہے. حقوق العباد بھی ضائع کرنے والا بندوں کے حق مارتا ہے اور اللہ کا حق بھی مارتا ہے. دونوں کے حق مارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ بندوں کے حقوق سے دو حوالے دیے اور پھر اللہ کے حق سے بھی ایک حوالہ دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی روز جزا کو جٹلاتا ہے اس میں صرف یہی عیب پیدا ہوتے ہیں. یہ تو مثال کے طور پہ ہیں. ہزاروں عیب اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. جتنی قومیں ہلاک ہوئی اس سے پہلے، قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، اللہ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی برائیاں، ان کے اخلاقی عیب اور جو بھی ان میں بگاڑ پیدا ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. جب انسان کو کسی حساب کتاب کی توقع نہ ہو یا اس بات کا یقین نہ ہو کہ مجھ سے کوئی حساب لینے والا ہے تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے. آپ بچے کو بے شک کتنا کہتا رہیں کہ بچہ پڑھو، تمہارا فائدہ ہے اس میں اور تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے گا، لیکن جب تک بچے کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میرا امتحان بھی کسی نے لینا ہے، جب تک وہ پڑھائی نہیں کرے گا. جب تک انسان کو محاسبے کا یقین نہ ہو، جب تک انسان اپنے آپ کو باندھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا نہیں ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، یہ اسی لیے مؤثر ہیں، اسی لیے ان آیات نے اور ان صورتوں نے مسلمانوں کو پکا کر دیا کہ مکی زندگی میں صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا ایمان آخرت پہ بڑا پکا کر دیا گیا تھا اور پوری طرح ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ آخرت کی زندگی ہی انسان کی صحیح زندگی ہے اور یہ واقعہ ہونے والی ہے، یہ ضرور آ کے رہنے والی ہے. جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسا ہو کے رہے گا. اور ان صورتوں میں بار بار اس چیز کا حوالہ دیا گیا آخرت کا، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے. اور یہاں پہ انداز جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب اللہ نے استعمال فرمایا. ابتدا ہی اس بات سے کی جو اصل ذہن نشین کرانا مطلوب تھی. کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے دیکھا ایسے بندے کی حالت کو، ایسے بندے کے اعمال کو جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو قیامت کو جھٹلانے والا ہے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی فذالک الذی یدع الیتیم. فذالک اس میں اشارہ ہے، ذالک یہ آدمی جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتا، الذی وہی ہے، یدع الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. قیامت پہ ایمان نہ لانا اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اس میں خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے علاوہ کسی دوسرے کا احساس نہیں رہتا، صرف اپنے حق یاد رہتے ہیں، دوسروں کے حقوق یاد نہیں رہتے. اور یہاں پہ یتیم کو دھکا دینے کے بارے میں
مفسرین نے مختلف اس کے مفہوم لکھے ہیں اور سبھی مفہوم درست ہیں. مثال کے طور پہ یہ بھی یتیم کو دھکا دینا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یتیم جو ہے اس کی وراثت ہے، اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے، اور اب اس کے والد کی وفات کے بعد جو بھی آدمی اس کا ولی بن گیا وہ اس کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرے، اس کو وراثت نہ دے، اس کا حق مار لے، یہ بھی یتیم کو دھکا دینا ہے. کوئی یتیم اپنی حاجت لے کے آ جائے، سوال کر دے، اپنی ضرورت لے کے آئے اور بندہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے، اس کو دروازے سے خالی بھیج دے، یہ بھی یتیم کو دھکا دینا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک یتیم آپ کے زیر تربیت ہے، کسی بھی وجہ سے، آپ کی بیوی کا پچھلا کوئی بیٹا ہے یا بیٹا فوت ہو گیا اور خاندان میں آپ ہی اس کے وارث بنے، اب وہ یتیم جو ہے وہ آپ کی زیر تربیت ہے، زیر پرورش ہے. اب آپ اپنی اولاد میں اور اس میں نمایاں فرق کر رہے ہیں. اس کو سارا دن کام کاج پہ لگا رکھا ہے، اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس کے لیے ٹھوکرے ہیں، اس کے لیے لان تان ہے، اس کے لیے بری باتیں ہیں. اپنی جو اولاد ہے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، اس کو آرام سے بٹھا رکھا ہے، اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن یتیم بچہ جو ہے اس پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ یتیم کو دھکا دینے والی ہیں. اور فرمایا کہ جو آدمی ظاہر ہے جس کو اس بات کا احساس نہیں کہ مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، اسے تو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ میں یہ جو ظلم کر رہا ہوں اس کی کہیں مجھے جواب دہی کرنی ہے، یا اس کی مجھے سزا ملے گی، یا مجھ سے مواخذہ ہوگا. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بار بار نصیحت فرمائی ہے لوگوں کو کہ تمہارے اندر جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جو برائیاں آتی ہیں، جو مصائب و آلام آتے ہیں، وہ تمہارے اپنی حرکتوں سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں. اس سے پہلے ایک سورہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بندہ ناشکرا کب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کلا بل لا تکرمون الیتیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم سے تمہارا واسطہ پڑ جائے تو تم اس کی عزت نہیں کرتے، تم اس کو انسان نہیں سمجھتے، تم اس پہ ظلم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تم اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہو، تم اس کے نتیجے میں گنہگار بنتے ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دوسروں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، دوسروں پہ حقوق دوسروں کے غصب کرنے لگتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اور بہت سی برائیاں دار آتی ہیں. اور پھر قرآن مجید نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اور اس کی اچھی تربیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا کہ نیک لوگ وہ ہیں، جنتی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ کھانے پہ جو خرچ کرتے ہیں مال، وہ تو انہیں بھی محبوب ہے. یا علی حبہ، اللہ سے محبت کی وجہ سے یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ کھانا تمہیں کیوں کھلا رہے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، دنیا میں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، اس کی جزا ہم صرف اللہ سے لینا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسکین آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی اور حاجت مند آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے.
جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے وہ بہترین گھر ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ انسان جن حالات سے خود گزرا ہو ان کا انسان کو احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا زمانہ خود بھی گزارا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احساس تھا کہ ایک یتیم بچہ جو ہے اس کے احساسات کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ بار بار قرآن نے بھی یہی فرمایا نا کہ دھکے دیتے ہو تم یتیم کو۔ جب انسان یتیم رہ جاتا ہے تو ہر طرف سے دھکے دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والے کم ہوتے ہیں۔ اور پھر تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یتیموں کا مال کھا جانا، یتیموں کا حق غصب کرنا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ایک پائی بھی یتیم کی جو کھا گیا، ایک حلالہ بھی جس نے یتیم کا غصب کر لیا، ایک پیسے کا بھی جس نے یتیم کا حق مار لیا، اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالی۔ یہ دنیا میں جو پیسہ، یہی تو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ متاع الغرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی اس میں کشش لگتی ہے، جی 1000 آ گیا، 2000 آ گیا، 10,000 آ گیا۔ انسان سوچتا نہیں کہ یہ جو آ گیا میرے ہاتھ میں یہ تو جہنم کا انگارہ آ گیا۔ یتیم کا حق مار لیا، سود لے لیا، رشوت لے لی، کسی بیوہ کا حق مار لیا، لذت تو بڑی آتی ہے، بڑا انسان کو اچھا لگتا ہے کہ اتنے 10,000 یا 20,000 آ گئے میرے پاس۔ لیکن اگر قیامت یاد ہو تو انسان کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے جو لیا ہے اس کا ایک ایک حلالہ اور ایک ایک پائی جو ہے یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے جو پیٹ میں ڈالو گے۔ یہ تو پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ جو آدمی جہنم کا، قیامت کا انکار کرنے والا ہے، قیامت کو جھٹلانے والا ہے، سب سے پہلا اخلاقی بگاڑ اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے حقوق میں سے جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ان کے حق مارتا ہے۔ آگے پھر دوسری بات وہی فرمائی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یحضو کا معنی ہوتا ہے کسی کو رغبت دلانا، کسی کو کسی کام پہ اکسانا۔ ولا یحضو، اور وہ نہیں اکساتا اور وہ نہیں رغبت دلاتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ اب وہی جو دو معاشرے کے انتہائی ضعیف اور کمزور کردار ہیں اللہ نے ان کا نام لیا ہے۔ جو اپنے سے ضعیف اور کمزور ہے معاشرے میں، اللہ نے ان کی مثال دی کہ جو آدمی قیامت کا انکار کرنے والا ہے وہ احتساب سے یا حساب کتاب سے اس قدر غافل ہو جاتا ہے، اتنا دیدہ دلیر ہو جاتا ہے کہ جو انتہائی کمزور لوگ ہیں اپنے معاشرے میں ان کا حق بھی غصب کرتے ہوئے اسے شرم و حیا نہیں آتی کہ یہ بیچارے کمزور ہیں، میں ان کا حق کیوں چھینوں۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلاتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کروڑ کو رحمت فرمائے، یہ صورتیں ہر آدمی کو چاہیے کہ خود بھی مطالعہ کرے تفاسیر میں۔ ہر مفسر کوئی نہ کوئی نئی بات لکھتا ہے جو بھی ذہن میں آتی ہے اور اس میں فائدے کی بات ہوتی ہے۔ لا یحضو، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 طرح کی رغبت ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے نفس کو رغبت دلائے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے تم پہ نعمت کی ہے، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے،
اب اپنے نفس کو اس بات پہ آمادہ کرنا چاہیے، اکسانا چاہیے، رغبت دلانی چاہیے کہ جو معاشرے کے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے ان پہ خرچ کرو. یہ ہے اپنے آپ کو تحریک دلانا، اپنے آپ کو اکسانا نیکی کے کام کے لیے. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا. تزکیہ کا معنی ہی ہے محنت کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اپنے آپ پہ جبر کرنا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو تمنائیں ہیں ان کو محدود کرنا، اپنی حرص کو اور اپنی حوث کو کم کرنا. ونہى النفس، اپنی خواہشات کو کم کی. فإن الجنة هي المأوى، اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے. یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ انسان اپنے نفس کو اکسائے، نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس پہ جبر کرے. اور جو اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے، برائی پہ چلانے والا، مال دولت کو اکٹھا کر کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جانے والا، اس کو انسان دبائے اور اس پہ کنٹرول کرے اور اپنے نفس کو آمادہ کرے اس بات پہ کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں یہ غریبوں پہ، مسکینوں پہ اور یتیموں پہ خرچ کرو. یہی تمہاری فائدے کی بات ہے. اپنے نفس کے بعد دوسرا درجہ ہے اپنے گھر والوں کا. اپنے بیوی بچوں کو بھی اس بات کی رغبت دلائے، ان کو بھی اس بات پہ آمادہ کرے کہ جو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے، جو اللہ نے احسان اور انعام کیا ہے، اس میں سے غریبوں کا، یتیموں کا اور مسکینوں کا حق ادا کرو. نہیں کرو گے تو مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور اس طرح بھی اللہ نکال لے گا. اس طرح کا نکالا ہوا کسی کام نہیں آئے گا، نہ دل کو سکون دے گا، نہ کوئی اجر و ثواب ہوگا اس کا. اپنی مرضی سے نکالو گے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ سکینت بھی ادا کریں گے، سکون قلب کی دولت بھی دیں گے. لیکن یہی تو امتحان ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکالنا لگتا بڑا مشکل ہے، اپنے ہاتھ سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا. بیماری آ جائے تو سعودی عرب میں علاج نہ ہو تو امریکہ جاؤ، کروڑوں اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار، اللہ نکال لیتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچہ ہسپتال چلا جائے، مقدمے شروع ہو جائیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، اللہ پیسے نکال لیتا ہے جب چاہتا ہے. لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم پہ اپنی مرضی سے بھی کوئی نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. مرضی سے نکالا ہوا جو ہے انسان کے لیے خیر لاتا ہے، برکت لاتا ہے، سکینت لاتا ہے، اجر و ثواب لاتا ہے. لہذا فرمایا کہ اپنے نفس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ آمادہ کرو. اور سب سے بہترین طریقہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حدیثیں پڑھا کرو خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی پڑھ کے بتایا کرو. قرآن بھی کی حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا. مطلب یہی کہ قرآن میں جتنی باتوں کے احکام حکم دیے ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان پہ سب سے اچھا عمل کرنے والے، سب سے آگے بڑھ کے عمل کرنے والے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تو معاملہ ہی بڑا مختلف تھا. ایک دینار بھی گھر میں رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. جنگ حنین پہ بے شمار مال آیا، سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا. تقسیم فرما کے اپنی چادر کو جھاڑ دیا اور فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول جس طرح گھر سے آیا تھا اسی طرح خالی چادر کے ساتھ واپس جا رہا ہے. اپنی ذات کا معاملہ تو یہ تھا، اور گھر کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کہیں سے گوشت آیا ہدیے کے طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، پوچھا کہ عائشہ جو گھر میں آیا تھا ہدیہ گوشت کا وہ ہے یا چلا گیا؟
یا کسی کو صدقہ کر دیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس ایک تھوڑا سا ٹکڑا پڑا ہے، باقی تو میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ، اب یہ دیکھیے تربیت کا انداز دیکھیے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت کا انداز سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فرمایا عائشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ تو تم نے بچا لیا، بچا تو وہ ہے جو تم نے لوگوں کو دے دیا، جو گھر میں رکھ لیا وہ تو نہیں بچا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں نے تھوڑا بچایا ہے، وہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو تم نے دے دیا غریبوں مسکینوں کو۔ یہ ہے اپنے گھر والوں کو رغبت دلانا نیکی کی، اپنے گھر والوں کو اکسانا نیکی پہ، اپنے گھر والوں کو مسکینوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک پہ آمادہ کرنا، ذہن سازی کرنا ان کی۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جبر نہیں تھا، سختی نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اٹھے تہجد کے لیے، اب تہجد کے لیے اٹھے تو سارے لوگ سو رہے ہیں گھر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار فرمایا، ہے کوئی جو گھر والیوں کو اٹھائے تہجد کے لیے؟ ہے تو کوئی نہیں، فرشتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی جو اٹھائے گھر والیوں کو؟ گھر والیوں نے سن لیا تو اٹھ گئی تہجد کے لیے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ اٹھو اٹھ کے تہجد پڑھو۔ تمنا کی اس بات کی، اور جس نے حدیث نقل کی ظاہرہ اس نے سنی تو نقل کی۔ یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور واجب ہے کہ اپنے بال بچوں کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تربیت کرو ان کی بھی اس انداز پہ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھ کے اتنی پریشانی بھی ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے۔ گلیوں میں آوارہ پاکستانیوں کے بچے اور نئی گاڑیاں لی ہوئی ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں، گانے لگائے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پکڑ کے جیل میں چلے جائے تو پھر روتے ہیں آنکھوں سے۔ اور اتنی عقل نہیں ہے، اتنی شرم و حیا نہیں ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو جبر کر کے اور طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کریں، اندھو کی طرح خرچ نہ کریں۔ پیسہ آتا ہے تو اڑاتے ہیں، اور پھر جب یہاں 5-10 سال رہ کے واپس جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں، جی جو کمایا تھا وہ تو سارا لگ گیا ہے، اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو بے تربیت اولاد ہے یہ باعث وبال بن جاتی ہے، انسان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب بن جائے گی۔ انسان کو اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ساتھ یہ واجب ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ یحزو کا پہلا درجہ جو ہے اپنی ذات ہے، کہ اپنے آپ کو ذرا باندھو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو ذرا کم کرو، اور جو دوسرے محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کرو۔ اور دوسرا درجہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا ہے، کہ اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلاؤ اس بات کی۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر بھی اپنے دوست احباب جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، جن کو آپ کہنے کا حق سمجھتے ہیں یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، فرمایا کہ ان کو بھی رغبت دلاؤ۔ یتیموں پہ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، سوالیوں کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری جو اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے وہ یہ ہے، لا یحزو، قیامت کا منکر آدمی اکساتا نہیں، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی پہ۔ طعام جو ہے یہ طعام المسکین، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ معنی کیا طعام المسکین کا؟ مسکین کا کھانا، طعام المسکین، مسکین کا کھانا۔
اور اگر ہو کہ آپ اپنا کھانا مسکین کو کھائیں، اطعام ہے دوسرے کو کھانا کھلانا، لیکن اللہ نے اطعام نہیں فرمایا کہ کھانا اب تمہارا ہے یہ اس کو کھلاؤ، فرمایا طعام المسکین کہ تمہارے پاس جو پڑا ہوا ہے یہ حق ہے مسکین کا، یہ کھانا جو تم اس کو دے رہے ہو یہ اس پہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے تمہیں دیا تھا کہ تمہارے اس مال دولت میں، تمہارے اس کھانے میں فلاں فلاں مسکین اور محتاج کا حق ہے، یہ ان کو لوٹانا۔ طعام المسکین ہے، مسکین کا کھانا دو اس کو جو تم کو میں نے دیا ہے، مما رزقناکم جو رزق ہم نے تم کو دیا، اور اس رزق میں اللہ فرماتے ہیں طعام المسکین بھی ہے، طعام الیتیم بھی ہے، یتیم کا کھانا بھی ہے اس میں، مسکین کا کھانا بھی ہے اس میں، محتاج کا کھانا بھی ہے اس میں، اور اس کو وہ کھانا دو اس کو، اگر نہیں دو گے تو قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ مسکین کا کھانا تم نے کیوں نہیں دیا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ اور یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے بتا دی ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ انسان کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو سارے جہان کو دینے والے ہیں، آپ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ فلاں مسکین نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تم اس کو کھانا کھلاتے تو آج اس کا اجر و ثواب مجھ سے پاتے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہی وہ بات ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پانی کا بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں مالک بنایا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا تو عز من تشاء وذل من تشاء قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ جو ہمارا گھر ہے ایک فلیٹ ہے، یہ مملکت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس مملکت میں پانی بھی ہے، پانی بھی اللہ نے دیا، کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، بیوی بھی دیے، بچے بھی دیے، باقی مال دولت سارے کا سارا پوری مملکت اللہ نے دی ہوئی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے وہی مملکت چھوٹی سی چھین لیتا ہے ہم سے، جسے چاہتا ہے جیسی چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو میں نے پانی تمہیں دیا تھا میں نے ہی تم سے مانگا تم نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ پھر انسان کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ فرمائیں گے کہ فلاں بندے نے تو اس سے، مسکین نے، محتاج نے، یتیم نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اسے پانی نہیں پلایا، تم اسے پانی پلاتے تو آج مجھ سے اجر و ثواب پا لیتے۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ یہ جو کھانا ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں ہم اپنے مال سے کھلاتے ہیں، اپنے مال سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسکین ہی کا کھانا ہے جو تمہیں دیا ہے، اگر اس کو نہیں کھلاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس مسکین کا حق مارا ہے۔ مسکین کا کھانا جو ہم نے تمہارے حوالے کیا تھا وہ تم نے اس کو ادا نہیں کیا، تم نے اس کو دیا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تو بہت ہے، لیکن ڈرنے والے تو وہی ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جنہیں اللہ کی پکڑ کا یا اللہ کے عذاب کا خوف ہے، ورنہ جو بے خوف ہیں ان کا تو حال دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ ایک عورت کا مسئلہ آیا جی، اس کے پاس جعلی ڈگری ہے اور اس کے بارے میں باقاعدہ علماء کی کونسل بیٹھی، مفتی اعظم نے فتویٰ دیا اس کے بارے میں۔ یہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کہ پوری مملکت میں بھی اگر ایک دھوکہ دہی کا یا فریب کا عمل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اس کی پوچھ پکڑ کرنی چاہیے، اس پہ بھی خبردار کرنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے اور اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کی سزا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ بات کہ جو جھوٹا آدمی ہے، فریبی آدمی ہے، دھوکہ باز آدمی ہے، اس کے لیے اپیل کا حق نہیں ہے۔
دھوکہ دینے والے کے لیے اپیل کا حق نہیں. جب دھوکہ ثابت ہو جائے کہ یہ دھوکہ باز ہے تو اس کو کسی دنیا کی عدالت میں اپیل کا حق حاصل نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور مسئولیت کا احساس کہ قیامت کے دن مسئولیت ہے ہماری. ہم عالم ہیں اور ہمیں مسئلہ بتانا چاہیے لوگوں. اور پاکستان میں تو جنگل کا قانون ہے. جنگل کا قانون ہے کم و بیش 450 لوگوں کے معاملات جعلی ڈگریوں کے پروسیس ہو رہے ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں سے 450 آدمی ساری لٹیروں کی، ڈاکوؤں کی، فریبیوں کی، مکاروں کی اور دھوکہ بازوں کی حکومت. جس اسمبلی میں 450 بندہ جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہو. اور پھر غضب کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پورے ملک کا سردار. یہ ہے وہی باتیں جو قرآن میں اللہ نے بار بار فرمایا قال الملأ الذین من قوم. اس قوم کی سرداروں نے یہ بات کہی. اس قوم کا سب سے بڑا سردار وہ جاتا ہے اور جا کے اس دھوکہ باز کی کمپین کرتا ہے، اس کے حق میں تقریر کرتا ہے، لوگوں کو رغبت دلاتا ہے کہ یہ تو ہمارا بڑا اچھا آدمی ہے. سب سے جو بڑا دھوکے باز، جھوٹا، مکار اور عیار آدمی ہے، اس کے بارے میں قوم کا سردار یہ لوگوں سے جا کے اپیل کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ ووٹ دو اور سردار بناؤ اس کو قوم کا. من غشا فلیس منا. اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ جو بندہ دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے. جب انسان کو آخرت کا احساس نہ ہو کسی کی پکڑ کا، جب پکڑنے والے خود ڈاکو بن جائیں، احتساب کرنے والے خود چور ہوں اور چوری کے راستے بتائیں، ڈاکوؤں کو آگے لانا چاہیں. اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جب نیکی سے نفرت ہو جائے اور برائی محبوب ہو جائے اور مرغوب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی جب لوگ بدترین ہو جائیں گے، سارے کے سارے بدترین ہو جائیں گے. برائی سے محبت کرنے والے، برائی کو چاہنے والے، برائی کی رغبت رکھنے والے، نیکی سے نفرت کرنے والے. اور یہ نتیجہ ہے آخرت کو جھٹلانے کا یا آخرت سے غفلت کا کہ آخرت میں ہم سے کوئی حساب لے گا ان باتوں کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی، تم لوگ جہنم میں کیوں گئے، تم تو ہمارے ساتھ تھے دنیا میں، تم اچھے لوگ تھے، تم کیوں جہنم میں چلے گئے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. مسکین آتے تھے ہمارے دروازے پہ، ہم دھتکار کے دھکا دے کے بھیج دیتے تھے. جہنم میں جانے کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہوگا لم نک من نطعم المسکین، کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی مسکین کی ضرورت پوری کرنے میں اور بیواؤں کی حاجات پوری کرنے میں کوشش کرے اس کو اتنا اجر و ثواب ہے جتنا جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب، جتنا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے. افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو پھیلاؤ، وآتموا الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی بہترین صدقہ کون سا ہے. یہ باتیں یاد رکھا کریں اور یہ باتیں بار بار یہ حدیثیں ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ جائے. بہترین صدقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے. آدمی بھوکا ہے، آپ کے دروازے پہ آ گیا یا آپ کو پتہ چل گیا، اور یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
واللہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، واللہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو رات کو خود تو پیٹ بھر کے سویا اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو گیا، واللہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ لا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ خود اپنے آپ کو رغبت دی اس نے، نہ اپنے گھر والوں کو رغبت دی اس کی، اور نہ ہی جن لوگوں پہ اس کا زور چلتا تھا، جن لوگوں کو کہہ سکتا تھا، انہیں کبھی یہ بات کہی کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی کسی دوسرے کو، مسکین کو، محتاج کو، یتیم کو کپڑا مہیا کرتا ہے پہننے کے لیے، سلوار قمیض کا جوڑا دیتا ہے، فرمایا جب تک وہ سلوار قمیض کا جوڑا یتیم پہنتا رہے گا، مسکین پہنتا رہے گا، دینے والا اللہ کی امان میں اور اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اجر و ثواب ہے ان چیزوں کا۔ کپڑے کا ایک جوڑا کتنے کا آتا ہے؟ 20 ریال کا آتا ہے، 30 ریال کا آتا ہے سلوار قمیض کا جوڑا۔ اور کتنے مسکین اور محتاج یہاں بھی اور پاکستان میں بھی، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے اقربا میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمسائے میں، جان پہچان کے لوگوں میں ہیں۔ لیکن وہی بات ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پیسہ نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کے معاملے میں اجر و ثواب کا معاملہ ہے تو ایسا ہی کہ ادھار کا معاملہ ہے، قیامت کو ملنا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہیں درمیان میں۔ لیکن یؤمنون بالغیب، یہ یؤمنون بالغیب تو یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پہ یقین اتنا ہو کہ یہ تو ہو گیا۔ میں نے جس کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، یا صدقہ کر دیا، یا کپڑا دے دیا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے پاس آ گیا، یقین تو یہ ہونا چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، یہ تو حقوق العباد میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والا صرف یہ 2 جرم ہی کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرتا ہے۔ جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، بیوی پہ ظلم کرے گا، بچوں پہ ظلم کرے گا، اپنے جتنے بھی اس کے سامنے کمزور ہیں یا ضعیف ہیں ان سب کے حق غصب کرے گا، حقوق العباد وہ نہیں دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فویل للمصلین۔ اب یہ حقوق اللہ کا معاملہ آ گیا، فرمایا کہ مصلین نماز پڑھنے والے، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نمازی، ویل جن کے لیے ویل ہے۔ نماز پڑھنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے، جن کے لیے جہنم ہے۔ اس سے پہلے ویل کا لفظ کس کے لیے ہے؟ لکل ہمارا لمزہ۔ اور اس سے پچھلی سورہ جو تھی شاید مرسلات میں، ویل للمکذبین، قیامت کو جھٹلانے والے، ان کے لیے بھی ویل ہے، اور اس کے لیے بھی ویل ہے، ہمزہ اور لمزہ کے لیے بھی، اور بعض مصلین کے لیے بھی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ ان الفاظ میں سے ہے جو اس عمل کو کبیرہ گناہ بنا دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے الفاظ جس سے قطعی طور پر جہنمی ہونا ثابت ہو جائے، وہ سارے کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں فرما دیں کہ ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، یا ایسا کرنے والا لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یا فلاں کے لیے ویل ہے، ایسے الفاظ جو ہیں ان سے وہ عمل کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے جس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فویل للمصلین، مصلین کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین وہ نمازی، ہم جو کہ عن صلاتهم اپنی نمازوں سے، ساہون، ساہو کسے کہتے ہیں؟
نماز میں سجدہ سہو کس چیز پہ نکالا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے؟ جب انسان بھول جائے کوئی چیز، کسی بات سے غافل ہو جائے اور کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس پہ انسان سجدہ سہو کرتا ہے. وہی لفظ یہ ہے ساہون، اسم فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے. ساہون غفلت برتنے والے، بھول جانے والے. وہ نمازی جو بھول جاتے ہیں اپنی نماز کو، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. اب بھول جانے سے مراد دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان نماز کبھی کبھار پڑھے، ہے تو مصلی ہے، نمازی ہے، لیکن دل آیا تو پڑھ لی، دل آیا تو چھوڑ دیا. نیند بڑی آئی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافق کے لیے بڑی بھاری ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. دو تین پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ویل کے درجے میں ہے، یہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. اس لیے کہ پانچوں نمازیں پڑھنی یہ فرض ہے، اور کوئی ایک ترک کر دینا، ترک کرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تارک نماز جو ہے اس کے بارے میں تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ترک نماز کا معاملہ تو یہ ہے، فرمایا کہ جو ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد ہے، اللہ سے عہد کیا ہوا، وہ یہ ہے، یا ہمارے اور ان کے عہد کا فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے. جس نے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے درمیان اور شرک کے درمیان یا کفر کے درمیان نماز کا معاملہ جو ہے وہ فرق کرنے والا ہے. نماز چھوڑ دے تو آدمی یا مشرک ہے یا کافر ہے، نماز پڑھے تو مسلمان ہے. لہذا نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ تو خارج از بحث ہے، وہ تو یا کافر ہے یا مشرک ہے. جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا وہ ہے ویل للمصلین. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی جماعت سے غفلت برتتا ہے، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، جماعت کے وقت کی پابندی نہیں کرتا، وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے ساہون میں شامل ہے. اور اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی آدمی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں، اور جو لوگ جماعت کے وقت حاضر نہیں ہوئے نماز کے لیے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. اور ابن ماجہ کی حدیث میں واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں کہ لوگ جماعت سے پیچھے رہنے سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا. واضح الفاظ ہے یہ کہ لوگ جماعت سے پیچھے رہنے سے باز آ جائیں، نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھیں، ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا. واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں. لہذا ایسے الفاظ جو ہیں وہی ویل والی بات ہے کہ ایسے مصلی جو ہیں، ایسے جو نمازی ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو جماعت کی پرواہ نہیں کرتے. شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو جانا یا کسی سبب کی وجہ سے تاخیر ہو جانا یہ اور بات ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا، اس کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى. یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ جماعت چلی جائے گی، جماعت ضائع ہو جائے گی. لہذا یہ لوگ بھی ساہون میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العصر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی
کہ جس آدمی کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کی سستی کی وجہ سے، اس کی کاہلی کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما وطر اہلہ و مالہ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس کا مال اور اہل سارے کا سارا ہلاک ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب اپنا بیان فرمایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا جس کا سر پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کون آدمی ہے جس کا سر پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے؟ فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن مجید کو یاد کر کے بلا دیا، اور وہ آدمی بھی جس کا سر جو ہے وہ گراں ہو جاتا تھا نماز عشاء کی وجہ سے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ یہ عشاء کی نماز بڑی گراں گزرتی تھی اسے، فرمایا اس کا سر جو ہے وہ پتھر سے کچلا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل الصلاۃ لوقتہا، اپنے پہلے وقت میں، اول وقت میں نماز کا ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ بھی جس آدمی نے آ کے اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کرنی وہ پاکستان یا ہندوستان میں جا کے اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اور مساجد تو اتنی ہے کہ قدم قدم پہ مساجد ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مسجد نہیں مل رہی، میری نماز ضائع ہو گئی۔ اور پھر کہیں بھی راستے میں ہیں تو ہزاروں مثالیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں کہ سعودی لوگ جو ہیں جہاں نماز کا وقت آتا ہے وہیں گاڑی کھڑی کی، وہیں نماز پڑھی، پھر سفر کیا۔ یہ ساری باتیں ساہون میں ہیں، اور بڑی تاکید فرمائی نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا اس کا جو صورت ہے ساہون کی وہ یہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق نماز ادا نہ کرے۔ یہ نماز کا معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے، ابتدا ہے نماز دین کی۔ اور جتنے بھی آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں گے ان میں سے مسائل اور احکام کے جتنے بھی ابواب ہیں سب کو آپ اس کا تقابل کر لیجئے، سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ نماز کی کتاب کے، سب سے زیادہ صفحات ہر حدیث کی کتاب میں وہ نماز کے بارے میں۔ ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے۔ ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اس آدمی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، السلام علیکم کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، تم جاؤ جا کے نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی دوبارہ گیا، دوبارہ جا کے اس نے ویسی نماز پڑھی، پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، تم جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آدمی پھر گیا تیسری دفعہ اور پھر جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چوتھی دفعہ اس نے آگے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے تو جیسے معلوم تھا میں نے ویسے نماز پڑھ لی۔ یہ بھی ساہون میں ہے کہ آپ مسائل سے غفلت کریں، نماز کے مسائل سے، نماز کے مسائل کا علم نہ ہو آپ کو۔ بخاری کی کتاب موجود ہے، مسلم شریف کی کتاب موجود ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نماز کی کتابیں الگ الگ موجود ہیں، مسائل سارے لکھے ہوئے موجود ہیں، لیکن اتنی تکلیف گوارا نہیں کرتے ہم کہ نماز جو سب سے زیادہ اہم رکن ہے اسلام کا،
روزانہ 5 مرتبہ ہمارا اس سے واسطہ پڑتا ہے، اس کی ہم تفصیل سے مسائل ہی پڑھ لیں یا انہیں دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ اس کو خود بتایا کہ نماز جو ہے یہ اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اطمینان سے پڑھو، وقار سے پڑھو، رکوع اور سجود پورے کرو، ساری باتیں بتائی اس کو، پھر اس نے اس کے بعد اپنی نماز کی اصلاح کی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں رکوع سجود پورے نہیں کر رہا تھا، ایسے جیسے ٹھونگے مارتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے نماز کے بعد اسے بلایا، اسے پوچھا کہ کیا تم نماز ایسی ہی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں تو ایسی ہی پڑھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر تم ایسی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو اسلام سے خارج مرو گے، تمہاری نماز نہیں ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پھر سے پڑھو۔ تو یہ بھی ساہون میں ہے کہ انسان سنت کے مطابق نماز نہ پڑھے۔ اور پھر اگلی بات یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، الذین ہم یراؤون، یہ بعض مفسرین نے الگ آیت اس کو سمجھا ہے اور بعض نے اس کو پہلی کا حصہ سمجھا ہے۔ اگر اس کو پہلی کا حصہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، جیسے مدینے میں تھا۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کا حکم جو ہے یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، اور مکے میں جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل سے وہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول سچے ہیں لیکن اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے، یا دوسروں کی تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھ کے اتنی ہمت نہیں پا رہے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو بھی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس کے لیے بھی ویل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق، اور جس نے صدقہ خیرات کیا یرائی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اور یہاں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا میں تمہیں اس خطرے سے آگاہ نہ کروں جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے کون سا فتنہ ہے، وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، اور شرک خفی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ خیال آ جائے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ اپنی نماز کو دکھاوے کے لیے لمبا کر دیں۔ فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کی رضا بھی شامل ہوگی۔ کہ فلاں آدمی یہ کہے کہ یہ تو بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز تو بڑی خضوع اور خشوع والی ہے، اپنی تعریف سننے کے لیے اور دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، دوسروں میں اپنی بڑائی بنانے کے لیے نماز لمبی کر دی۔ فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر اس آیت کو الگ آیت تصور کیا جائے تو پھر بھی ریا جو ہے وہ نماز کے علاوہ جس طرح نماز کے لیے یہ بڑا خطرناک ہے، دجال کے فتنے سے زیادہ ہے، اسی طرح باقی نیک کاموں میں بھی ریا کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو سزا دی جائے گی وہ شرابی یا زانی یا قاتل یا چور ڈاکو نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فرمایا کہ شہید کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تم پہ بڑے احسانات اور انعامات کیے تھے، تو نے میرے احسانات کا کیا بدلہ دیا؟
وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کے لیے لڑتا رہا، بڑا قتال کیا، بڑا جہاد کیا، اتنے کافروں کو مارا، لیکن فیصلہ تو وہ ہے جو سپریم کورٹ سے ہونا ہے، یہ اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں۔ آج ہم بھی اپنے دل سے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، ہاں جی یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، لہذا یوں کر لیا، لہذا وہ کر لیا۔ یہ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے ہونا ہے کہ ہم مجبور تھے یا نہیں تھے۔ ہم نے جو خنزیر کھایا مجبور سمجھ کے، جو نافرمانی کی اللہ اللہ کے رسول کی اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے، اور یہ خود اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ہم تو واقعی خنزیر کھانے کے لائق ہیں اس وقت، ہم تو سور کھا لیں تو ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ سے ہوگا کہ واقعی تم خنزیر کھانے کے قابل تھے یا نہیں تھے، تمہاری یہ واقعی مجبوری تھی یا نہیں تھی، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ اسی طرح شہید کا خود اپنے آپ کا، اور آج بھی اللہ معاف کرے، وہ تو شہید جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا جان دے کے شہید ہوا ہوگا، اور آج تو شہادت کے تمغے ہم بانٹتے پھرتے ہیں، اللہ کو ظالم کہنے والے بھی شہید، مساجد کو تباہ کرنے والے وہ بھی شہید، اور طالبہ یا طالبات کو شہید کرنے والے وہ بھی شہید۔ آج تو ہم نے کھیل بنا لیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو خود اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کسی کو شہید نہ کہو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے شہید کون ہے کون نہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن شہید آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا خون تازہ بہ رہا ہوگا اس کے جسم سے، اور مسک کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کے خون سے، لیکن ساتھ ہی یہ بات فرمانی ضروری سمجھی اللہ کے رسول نے کہ شہید تو وہی ہے جس کو اللہ جانتا ہے شہید ہے، جس کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گا کہ واقعی یہ شہید ہے، شہید تو وہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے تو اس لیے جنگ کی تھی، تم نے اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں کہیں کہ اس سے بڑا جہاد کیا ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے بڑی لڑائی مول لی ہے۔ فرمایا تم نے تو یہ کہلوانے کے لیے اور واہ واہ کے لیے یہ کام کیا تھا، اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، فرشتے پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیں۔ یہی معاملہ عالم کا ہوگا کہ یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، قرآن سکھایا، قرآن کی رغبت دلائی لوگوں کو، قرآن کی تعلیم دی لوگوں کو۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے قرآن میری رضا کے لیے نہیں سنایا بلکہ اس لیے کہ واہ واہ سبحان اللہ قاری صاحب کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے قاری صاحب کی، بڑا کام کرتے ہیں قاری صاحب، قاری صاحب کی تو بڑی قربانیاں ہیں دین کے لیے، بڑا اثار ہے دین کا، بڑا کام کیا انہوں نے۔ دنیا میں تم نے کہلوانا تھا، وہ کہلوا لیا۔ فرمایا کہ تم ریاکار تھے، تم دھوکے باز تھے، تم جھوٹے ہو اپنی بات میں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اٹھائے جہنم میں ڈال۔ اور یہی معاملہ صحیح کا ہوگا، یا اللہ تیری راہ میں بڑا خرچ کیا میں نے، 24 گھنٹے لگا رہتا تھا، لوگ آتے تھے مستفید ہوتے تھے، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو پڑھایا، فلاں یتیم کی میں نے کفالت کی، فلاں کے اتنے یتیموں کو پالا، اتنے بیواؤں کو یہ کیا وہ کیا۔ لیکن فیصلہ وہیں سے ہوگا کہ ہاں تم نے جو کچھ کیا ہے اس لیے کیا کہ تمہارا اخباروں میں نام آتا رہے۔ فلاں جو کمپنی ہے، فلاں مؤسسہ جو ہے، اس نے اتنے یتیموں کو پالا، اتنے باباؤں کی خدمت کی، اتنی اس کی رپورٹ ہے، ہزاروں کو یہ کیا وہ کیا، یہ ان کو مہیا کیا، یہ چیزیں دی ان کو، دنیا میں واہ واہ کرانی تھی وہ کروا لی، میرے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، فریبی ہو، دھوکے باز ہو، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کو کام تو وہی محبوب ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، من آتا للہ و منع للہ، احب للہ و ابغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، عطا بھی اللہ کے لیے، روکنا بھی اللہ کے لیے، ساری باتیں اللہ کے لیے ہوں۔ فرمایا بس وہ ہے مجھے تو محبوب کا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی کے مرحلے سے لے کر، پیدائش کے مرحلے سے لے کر موت کے مرحلے تک مومن کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔
نہ 11ویں کے لیے، نہ 12ویں کے لیے، نہ داتا کے لیے، نہ بری کے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ جہاد میں جاتے ہوئے ایک رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہوگی جس کو اس کا جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے، یمنعون مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو منع کرتے ہیں، جو روکتے ہیں، جو نہیں دیتے۔ معون مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت ہی حقیر چیز کو، چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے، جو عموماً بعض اوقات انسان کو دوسرے سے مانگنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ کہیں کسی مکتب جوازات میں ہیں یا کسی دفتر میں ہیں، آپ نے کچھ لکھنا ہے، آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے یا قلم نہیں ہے، آپ کی دوسرے سے قلم مانگتے ہیں یا پیپر مانگ لیتے ہیں، یہ معاون ہے۔ آپ گھر میں ہیں، مہمان آ گئے ہیں، بستر نہیں ہے، ہمسائے سے بستر مانگ لیا، چارپائی نہیں، چارپائی مانگ لی، اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے دروازے پہ دروازہ ہوتا ہے اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہاں کون رہتے ہیں، کیسے حال میں ہیں، بھوکے ہیں یا پیٹ بھرے ہیں، کیسے ہیں۔ لیکن آج سے 25-30 سال پہلے دیہاتوں میں اتنا اچھا ماحول تھا، اتنا بھائی چارے کا ماحول تھا، اتنا اثار اور خیر خواہی اور ہمدردی تھی کہ رات کو بھی مہمان آ گیا تو یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ انسان خود گھر میں پکانا شروع کر دے۔ اچھا بھائی جاؤ ذرا ہمسائے سے پتا کرو سالن ہے، ہمسائے سے ذرا روٹی مانگ کے لے آؤ، سالن مانگ کے لے لیا، اور کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو رات لے لی۔ لیکن اب تو نفسا نفسی کا عالم یہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں نا، بڑی سے بڑی بات کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا اور چھوٹی سے چھوٹی، یہ تربیت کا انداز۔ یہ وہ باتیں ہیں قرآن پڑھے بغیر ان کا احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ اگر کوئی مجھ سے قلم مانگے میں اس کو نہ دوں تو یہ بھی ویل میں ہے، بخیلی ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ کنجوسی ہے کہ انسان دوسرے کی چھوٹی سی حاجت جو ہے وہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے آدمی کو، مسلمان بھائی کو چھوٹی سی ضرورت پڑ گئی، اور آج نفسا نفسی کا عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی دکان پہ 100 ریال کا یا 500 ریال کا نوٹ لے کے چلے جائیں، چینج دے دیں، یا کسی بھی آدمی سے کہیں، جب تک اس کا اپنا مطلب نہیں ہوگا، مطلب 1 ریال کا ہوگا تو 500 کا چینج دے دے گا۔ لیکن اگر 1 ریال کا سودا نہیں دیں گے تو فوراً کہے گا جی میرے پاس چینج نہیں۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اس انکار کا گناہ کتنا ہے، اور اگر میں اس کی تکلیف میں یا اس کی ضرورت میں پوری کر دوں تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ یہ ہے یمنعون الماعون کہ چھوٹی سے چھوٹی جو حاجت ہے جس میں اگر انسان پوری کرے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ قلم دے کے واپس لے لیا، اس میں کیا بگڑا؟ یا کسی کو بھی ایک پیپر دے دیا، اس میں کیا نقصان ہوا؟ یا گھر سے کوئی چیز کسی نے مانگی اور مانگنے کے بعد وہ واپس کر دی، اور اللہ کے رسول نے دیکھیں آزاد کسی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول نے اگر دینے کا حکم دیا ہے تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جو چیز جس ہاتھ سے لیتے ہو اسی ہاتھ سے واپس بھی کرو، ایسے نہ کرو کہ لے لو اور پھر بھول جاؤ۔ اور اکثر لوگوں کی بڑی یہ بری عادت ہوتی ہے، ہاں جی کتاب لینی ہے، پڑھنی ہے، مجھے بڑی ضرورت ہے اس کی، کتاب لی اور پھر پڑھ لی، استفادہ کیا اس سے، اور پھر بھول گئے کس سے لی ہے، کس کو دینی ہے۔ بہت بری عادت ہے یہ تو امانت تھی جو لی، اور امانت کو واپس کرنا واجب ہے۔ جو بھی چیز انسان لے یا تو یہ کہہ دے کہ بھائی میں یہ واپس نہ کروں تو مجھے اجازت دے دو، اور اگر اجازت نہ لے انسان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگی ہوئی چیز واپس کرنی ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ جس طرح مانگی ہوئی چیز کوئی نہ دے تو جرم ہے، اسی طرح مانگی ہوئی چیز لینے کے بعد واپس نہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ حقیر چیزیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو مانگنے پہ نہیں دیتے، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ انسان کے دل میں تھوڑی سی فراخی ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جو اسلام
اپنے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور جب لوگ آخرت کے پکڑ سے یا آخرت کے احساس سے عاری ہو جائیں، آخرت کو بھول جائیں یا آخرت کو جھٹلانے والے ہوں، تو پھر معاملہ صرف اپنے مفادات کا رہ جاتا ہے۔ جہاں انسان کا فائدہ ہے وہاں انسان کام کرتا ہے، جہاں انسان کا فائدہ نہیں ہے انسان وہ کام نہیں کرتا۔ ساری زندگی کا محور جو ہے انسان کے اپنے مفادات بن جاتے ہیں، لیکن یہ چیز اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پچھلے درس کے ایک دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ سوال لکھا ہے بھائی نے کہ ہم اگر خوف سے اور ڈر کی وجہ سے کہ اللہ ہمیں سزا دے گا نماز پڑھتے ہیں اور دل سے نہیں پڑھتے، تو کیا اس کا کوئی